الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم ربي وسعديك صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين وما صبح لك من شيء يا رب العالمين على محمد بن عبد الله خاتم النبيين وسيد المرسلين وإمام المتقين ورسول رب العالمين الشاهد البشير النذير الداعي إليه بإذنه السراج المنير وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. سامعین کرام، قرآن مجید دی معروف آیت کریمہ درود شریف والی میں تلاوت کی تھی، اور اس تو بعد میں وہ درود پاک پڑھیا جہدے بارے علماء تاریخ نے لکھا کہ جدوں سید کائنات فخر موجودات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عالم فانی تو انتقال فرما گئے تو اسے سوال پیدا ہوا کہ اللہ دے نبی تے کس طرح نماز پڑھی جائے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں نے اس بارے پوچھا کہ حضور نے اپنے غسل کفن دفن نماز دے بارے سب کچھ تینوں دسیا کہ کوئی اور جھگڑا نہ کرے، یہ علی یہاں سارا چیزوں کا ذمہ دار ہے. اس تو نماز دس کہ اللہ دے رسول علیہ السلام تے کیویں پڑھی جائے. انہوں نے فرمایا بے نماز کوئی نہیں پڑھنی، حجرہ مبارکہ دے اندر ہی آپ دی ناش مبارک رہو گی، 10 بندیاں دی گنجائش ہے، بندے اندر جان پھر عورتاں جان، قرآن مجید دی آیت پڑھی جان تے آ درود شریف میں کھڑا پڑھی جاؤں گا تے او دے نال انہوں پڑھی جان. تو مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے یار سندان تے راویاں تسی چھڈو، دنیا جہان دی کتاباں ویکھو اداں دا درود شریف نہیں لبھنا. جو کچھ اس وے حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور تے پھل برسائے عقیدت دے، یہ مشکل ہے، یہ نہیں مل سکتا. اس تو میں اج اپنے خطبے دا آغاز اس سے درود شریف تو کیتا، اور حقیقت ہے اب جویں خواجہ حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے زمد ہے نا تمام ما جمال یار مستغنی باب و رنگ و خال و خط حاجت روئے سے بارہ. میں تعریفاں کراں اور کروڑاں ارباں کردے گئے تے کردے رہنا لوگوں نے، صفاں صفاں بڑے بڑے عالم ہیں، بڑے بڑے شاعر ہیں، زور لائی جاندے اب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام دی تعریف کریے. مور فرماؤں دے زمد ہے نا تمام ما، ساڑیاں تعریفاں نامکمل ہے. اسی اڈیاں لا کے زور لائیے نہ چک کے کہ تعریف کچھ بھی نہیں ہونی، وہ بھی نبی علیہ السلام دی شان دے لائق نہیں ہونی، گل بہت تھلے رہ جانی. زمد ہے نا تمام ما جمال یار مستغنیس، یار دا حسن اینا ہے کہ وہ ساڑیاں نامکمل تعریفاں کا محتاج نہیں، یہ کچھ نہیں بنتا. ایک خوبصورت پھول نو اگر کوئی آندا پھول بڑا خوبصورت ہے، یہ انہیں کچھ بھی احسان نہیں کیتا، ایک سچی گل نو صرف منیا. پھول لگے ہی خوبصورت ہے، نام ہی کوئی روشن چاند نو اگر کوئی آندا بے کمرے منیر ہے، چاند چمک رہا، تو انہیں کوئی اپنی طرفوں ایسی گل نہیں کی جنہوں آخیا جائے میں نے تعریف کر کے کوئی شان ودائی ہے، تو وہ گھٹ ہی ہونی. زمد نا تمام ما جمال یار مستغنیس، اللہ دے رسول دا جڑا حسن اور جمال ہے وہ ساڑیاں نامکمل تعریفاں دا محتاج نہیں. اور مثال بڑی پیاری دتی، باب و رنگ و خال و خط حاجت روئے دے بارہ. تسی اکھاں والے جے جڑے مرد عورتاں رب نے خوبصورت بنائے، چہرے این روشن تے سونے، دل نو کھچ دے. ہاں تے یہو جہ خوبصورت چہرے نو کوئی پاؤڈر شاؤڈر سرخیاں دی ضرورت ہے؟
انہاں جنہ اتنے مڑو گے سگوں اصل حسن خراب کرو گے. باب و رنگو خالو خط حاج دروے سے بارہ. ایک خوبصورت چہرے نو کہڑی لوڑ ہے کوئی پالش کی جائے؟ یہ مصنوعی وہ ہی کرتے جنہاں کو اصل نہیں حسن ہوندا. تو واقعی اللہ دے رسول علیہ السلام دی شان ایسی ہے جو ساڈیاں تعریفاں کچھ اضافہ نہیں کردیاں نہ وہ کوئی سوار دیاں. یہ ٹھیک ہے سانوں ثواب دا مستحق بنا دیا. اسی حضور دے مدح خانہ شامل ہو کے اپنے لیے کچھ اللہ تعالیٰ کو انعام دی امید رکھتے ہیں، ورنہ اللہ دے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نو ساڈیاں تعریفاں دی کوئی ضرورت نہیں. تعریف دے معاملے کئی باری تسی لوگ جڑے ٹی وی سنتے جو نعت سنی ہونی کتاباں جی لکھی ہے. حضرت سید پیر مہر علی شاہ گولڈوی رحمۃ اللہ علیہ دی مشہور ہے جہدے قصیدہ بردا دے تتبع جویں بردا لکھن والا شرف الدین بصیری سڑ گیا حضور دی محبت چ نے جس طرح نظم شروع کیتی، پیر صاحب بھی اسی طرح بالکل وہ تتبع تو دی پیروی جی اپنی نعت جڑی سی انہوں شروع کیتا کہ اج سکھ متراں دی ودھیری ہے کیوں جندڑی اداس گنہیری ہے، لوں لوں وچ شوق چنگیری ہے نینا نے لائیاں ہن جڑیاں روریاں اکھاں. ہاں اس تو اللہ دے رسول علیہ السلام دی تعریف چگے چڑھ کے کئی صفحیاں دی نعت جہدے پھر آندے یار میں ہن کی کراں بے بسی ہے کی آکھاں، اس صورت نو میں جان آکھاں جانان کہ جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں جس شان تھی شانہ سب بنیاں. ارے نہیں مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دیوبندی فرماؤں دے جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، تیرے کمال کسی میں نہیں مگر دو چار، باقیاں نو بنڈ میں آئے ایک ایک دو دو، تیرے اندر اللہ تعالیٰ نے جو سارے حسن دے خزانے تھی نا خوبیاں وہ ساریاں کٹھیاں کر. جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، تیرے کمال کسی میں نہیں مگر دو چار. لگاتا ہاتھ نہ پتلے کو بل بشر کے خدا، اگر وجود نہ ہوتا تمہارا آخر کار. اللہ نے آدم علیہ السلام دی پشت تو تینوں نہ کرنا ہوندا تے کانوں ہاتھ لاؤنا سی آدم دے پتلے نو بڑھاؤن دی ضرورت ہی کی. پھر سارا قصیدہ کہہ کے پھر میں بھی کتا مولانا قاسم بھی کتے بنے جڑے نہیں بننا چاہتے وہ شیر بھائی بنے رہن ان کو ڈکدا نہیں. مگر مولانا نے آخیا گل سنو امیدیں لاکھوں ہیں لیکن بڑی امید ہے یہ. اللہ آندا بڑیاں آسان تیرے کو تو بڑیاں دعاواں بہت کچھ منگدا، امیدیں لاکھوں ہیں لیکن بڑی امید ہے یہ کہ ہو سگان مدینہ میں میرا نام شمار، جیوں تو ساتھ سگان حرم کے تیرے پھروں، مروں تو کھائے مدینہ کے مجھ کو مورو مار. اتھے دے کیڑے کھان میں. اور پھر فرماؤں دے اگر اور کچھ نہیں تو اللہ پاک بھلے یہ رتبہ کہاں مشتخا کے قاسم کا کہ جائے کوچا ہے اتھر میں تیرے بن کے غبار. اللہ پاک تم انہیں کر بس اب درود پر اس کی آل پہ تو کہ تا وہ خوش ہو اس سے تجھ سے اور اس کی عطر پہ تھار. حضور راضی ہو جان آپ بھی پاک اولاد خوش ہو جائے. بس اب درود پر ان کی آل پہ تو کہ تا وہ خوش ہوں تجھ سے اور ان کی عطر پہ اتھار. الہی ان پر ان کی آل پہ بھیج وہ رحمتیں کہ عدد کر سکے نہ ان کو شمار. اے بالکل سمجھو ایک جنون دی حالت مضمون جڑا بھول کے میں بہ رہا کوئی ہوش نہیں بھی اللہ دے رسول دی شان کدھروں بندہ گل شروع کرے کدھر اس گل نوں لگائے. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ جیسا محدث سورہ علم نشرہ دی تفسیر ابن کثیر فرماتا وما احسن ما قال سرسری رحمۃ اللہ آندا یار حضور دی شان سرسری نے اللہ تعالیٰ تے رحمت کہے کمال کر اخیر کر گیا وہ سرسری. کئی لوگ کی آدھے اب فلانا گروہ آدھا جی نبی علیہ السلام دا خیال نماز آ جائے تو نماز باطل ہو جائے. یہو جہ مردود ہے دنیا جہو جہ خبیث کو جمیا جڑا آ کے کہ رسول اللہ دا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹتی ہو. ظالم دیو پترو شرم کرو. ہر مسلمان دی نماز دا حال فرماؤں دے الم ترا انا لا یصح اذاننا ولا فرضنا الا نکرر فیہما. ویکھ دے نہیں سرسری آدھا تسی سارا جان دے نہیں
بے نہ ساڈیاں اذاناں مسلماناں دیاں درست ہے تے نہ ساڈیاں نمازاں درست ہے جب تک اسی او دے اندر رسول اللہ دا نام نہیں دہراؤندے. کوئی اذان ہوندی ہے جہدے اشہد ان محمد رسول اللہ نہیں ہوندا صلی اللہ علیہ وسلم, اور کوئی نماز ایسی ہے جہدے السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ نہیں, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم بارک. فساد امریکہ دی ذریت اور نسل جڑی نا گلا او دا قضا کرنا دشمن ہے, رونا تے اپنے دا ہے تے تسی انہاں دی سازش دا شکار ہو کہ اپنے ایک دوسرے دے ویری ہوئے کہ او گروہ نہیں مسلمان جاؤ نہیں مسلمان. خدا دا خوف کرو, جڑے قبلے نو منہ کر کے نمازاں پڑھ رہے تے اذاناں دیندے انہاں نو کافر کوئی نہیں کر سکدا. تسی کرو گے تے آپ ہو جاؤ گے دن قیامت دے اللہ اور دا رسول پڑھ لین گے تانوں بیا دین دے ٹھیکے دارو. اسلام دا ٹھیکہ تہاڈے کول سی, امت میری امت چوں کڈی جاندے سی. اللہ دے رسول نے تے دنیا دے جڑا تحفہ کھڑیا رب دی بارگاہ اے نکاح جڑا صرف دنیا دا تندا, لوگ آندے گھر آباد ہو جائے چلو بچہ بچی زندگی گزارن, مگر اسلام نے انہیں عبادت کیوں بناتا کہ رواج نہیں نہ کوئی گھر آباد کرنے کی گل ہے. اللہ دے پاک رسول علیہ السلام نے فرمایا نصف دین, یہ ادھا دین ہے, باقی سارا نماز روزہ حج زکات جہاد وہ ادھا وہ سارا, اے نکاح ادھا دین ہے. کیوں ادھا دین ہے؟ وہ بھی فرمایا جس عورت دے بارے تمہیں پتہ چلے بے اولاد نہیں ہونی, بنجر زمین چ بیج نہ کاشت کرے, کوئی فائدہ نہیں. ایسیاں عورتوں نہ شادی کرو تزوج الولود الودود جڑیاں بچے بہت جن تے پیار بہت کرن, فینی مکاثرم بکم الامم یوم القیامہ, دن قیامت دے میرے پلے فخر یہ ہونا بے میرے چنڈے ٹھان گن دنیا کھڑی ہونی تو میں کہنا اللہ اے لے آیا, میں اے کلمہ گو لے آیا انہیں. اس لیے علامہ اقبال فرماؤں دے جہان رنگ و بو سے عالم جاوید کی خاطر نبوت ساتھ جس کو لے گئی وہ ارمغان تو ہے. اس فانی دنیا چ اللہ دا رسول جڑی سگات رب کو لے کے گیا کلمہ گو صرف کہ کلمہ گو سے بخاواں تسی ختم کری جاندے نہیں, یہ کلمہ گو کوئی نہیں, انہاں دا کلمہ جڑا سی نہیں مننا, کلمہ تساں مننا, کلمہ اللہ نے مننا. غلطیاں کوتاہیاں مسلیاں چ اختلاف ہے کوئی گل نہیں, شروع تو ترے آندے بڑے بڑے نیک لوگاں دی سمجھاں بڑی بڑی غلطیاں ہو گئیاں, او دے نال اسلام چوں نہیں نکل جائے. تو اللہ دے رسول علیہ السلام رب نے سانوں دے کے ساڈے آپ دا دامن پھڑا کے اخیر کر چڑی. دادی پیر صاحب نے کئیاں نوں شاید سمجھ نہ آئی فرماؤ دے اس صورت نوں میں جان آکھاں, جان نال انسان زندہ, مومناں دی روح اور رسول کریم رہے انہاں پاروں اسی انہاں دی محبت نہ زندہ. اس صورت نوں میں جان آکھاں, جانان فارسی محبوب نوں آندے ہے, محبوب آکھاں جانان اس صورت نوں میں جان آکھاں, جانان کے جانے جہان آکھاں. صرف مسلمانوں دی نہیں دنیا کائنات صرف اللہ نے اس پاروں قائم رکھی ہے کہ حدیث شریف چاہتا آخر تک جب تک اس زمین چک بھی لا الہ الا محمد رسول اللہ کہنے والا جمنا نا اللہ نے قیامت نہیں لیا انہاں چر نا امید نہیں ہونا کہ ایک بھی رہندا تنوں آ لین دے دنیا بعد چھڑ صف لپیٹاں گے کوئی تے میرے نبی دا نام لین والا دنیا چاہے. اس پاروں فرمایا اس صورت نوں میں جان آکھاں, جانان کے جانے جہان آکھاں, سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں, جس شان تھی شانہ سب بنی, شانہ ہی شانہ. اور یقین جانو پچھلے انبیاء علیہ السلام صرف اسی لفظی طور سے چاہتے کہ سب حضور دی امت ہے, وہ نبی بھی حضور دی امت ہے, انہوں دے پلے جو کچھ ہے سب حضور دے دین دے حصے ہیں. نصیبا من الکتاب جو مکمل آپ کو ملی دے ٹکڑے انہوں کو کامل حضور آخر تے لے کے, وہ آپ دا ہی دین سی جڑا اپنے اپنے وقتاں وہ ستارے سی روشنیاں دیندے رہے, ہن سورج آ گیا سراج منیرہ, سورج چڑھ گیا, ہن ستارے دی لوڑ نہیں رہی, ہے گے آپ دے ہی نمائندے بالکل اپنی امتاں جو کام کرتے رہے, خبراں دیندے رہے ساڈے بعد آ رہا من جائے گا. اس تو ایسا پیغمبر ایسا رسول جس امت نو نصیب ہوئے وہ دی قسم دا کوئی اندازہ. تو تاج امام ابن کثیر فرماتے ہیں سرسری نے یار کمال کر دیتی بھئی جے اسی اپنی اذان اور اپنے فرض رسول دا نام بار بار نہیں دہراؤندے تے نہ ساڈی اذان صحیح ہے نہ ساڈا نماز پڑھنا درست. اس پاروں فرماؤندے تسی ویکھدے نہیں لا یصح اذاننا الا بالعزم الاسم بسم العزم فی الفم المرضی. مسلمان دی اذان نہیں درست ہوندی جب تک حضور دا مٹھا نام اپنے پیارے منہ چوں نہیں لیندا.
مسلمان اپنے منہ اشہد ان محمد رسول اللہ نہیں آتا، اذان نویں سرے کہنے ہی پڑی۔ اس تو اللہ نے ایسا پیغمبر ایسا رسول بھیجا جہی مدو سنا کرنا تعریف کرنا، جی میں آخیا نا کہ خوبصورت چہرے تے میں پاؤڈر مارتے پھرنا کچھ فائدہ نہیں، وہ اگے خوبصورت جمال یار مستغنیس بے نیاز باب و رنگ و خار و خط کہ حاجت روئے انہیں کیوں بیوٹی پارلر جانا، یہ جنہوں کا کھ نہیں ہوں وہ بناؤ کچھ۔ اللہ دے رسول اللہ علیہ وسلم تکلف سے بری ہے حسن ذاتی کہ گل بوٹے میں گل بوٹا کہاں ہے۔ اللہ جڑا گل بوٹا اس جی گل بوٹا کو ہے گا، وہ آپ ہی گل بوٹا ہے۔ اس پاروں تکلف سے بری ہے حسن ذاتی، جہدے اندر خود خوبی ہوں نا انہوں مسوئی چیزوں کی لوڑ نہیں ہوں۔ تکلف سے بری ہے حسن ذاتی کہ گل بوٹے میں گل بوٹا کہاں، گل بوٹا خود ہی گل بوٹا، انہوں ہور گل بوٹا پیدا کرنے کی لوڑ نہیں۔ اے ہے اللہ دا رسول علیہ السلام